اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واستعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ حضرت کے جبر بھی صبر سے ہمارا آج 25ویں نشست ہے۔ حضرت نے صبر والوں کو جو اللہ پاک عطا فرماتے ہیں اس دنیا میں بھی، پھر نعم البدل آخرت میں بھی، تو اس کی تفصیل کافی مجالس سے آئی ہے۔ حضرت نے قرآن کی اس سے بھی ثابت کیا ہے، تمام نصوص کا پڑھنا دشوار تھا حضرت فرما رہے ہیں، بلکہ کسی ایک کا اختیار ضروری تھا کہ شروع میں جو آیتیں حضرت نے پڑھی ہیں وہ کافی ہیں، جس کے لیے وجہ مرجع میں نے بالکل تمہید کی شروع میں بیان کر دی کہ شروع میں حضرت نے یہ چیزیں وہ کر دی۔ آج کچھ انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے، تو حضرت کی اس بات کو آگے پہنچاتے ہیں، اللہ تعالی ہمارے لیے آسان کرے۔ خلاصہ یہ کہ معاملات تشریع کا تجارت ہونا تو ظاہر ہے کہ جتنے بھی ہیں اس کو وہ کہ تجارت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک چیز دے لیتے ہیں، اس سے بہتر عطا فرماتے ہیں۔ ایک عمل ہم نے پیش کیا، ادھر سے اس کی قیمت مل گئی، مگر اس کے علاوہ ہمارے ساتھ جس قدر معاملات تکوین ہمیں بھی ہوتے ہیں ان سب کی حقیقت کو پیش نظر رکھ کر غم بہت ہلکا ہو جائے گا کہ دنیا و آخرت دونوں کون ہے دنیا و کون آخرت، اس طرح جو معاملات ہوتے ہیں دنیا آخرت کی ان سب حقیقتوں کو پیش نظر رکھ کر کہ مومن جب جاتا ہے تو ایسے نہیں ہے کہ بس اس کو قبر میں ڈال دیتے ہیں، بلکہ اس کی روح بڑی شان سے اوپر جاتی ہے اور پھر اس کے استقبال ہوتے، یہ ساری چیزیں حضرت تفصیل سے بتا دی ہیں۔ ان سب کی حقیقت کو پیش نظر رکھ کر غم بہت ہلکا ہو جائے گا۔ باقی طبی غم کا میں انکار نہیں کرتا کہ ایک چیز کے ساتھ انسان کو تعلق ہو جاتا ہے، مناسبت ہو جاتی ہے، تو اس کا حضرت فرما رہے ہیں کہ میں انکار نہیں کرتا ہوں کہ اس کی جدائی کا ایک وقتی طور پہ طبیعت پہ صدمہ ہوتا ہے، وہ تو ہوگا اور ہونا چاہیے، کیونکہ اس کی وجہ سے اجر ملتا ہے۔ اس سے شان ابدیت ظاہر ہوتی ہے کہ بندگی کی شان، کہ ایک غلام جو ہے اس کو کیسے ہونا چاہیے۔ اگر انسان پر رنج و غم وارد نہ ہو تو فرعون بے سامان ہو جائے گا، مگر ضرورت اس کی ہے کہ اس غم کو ہلکا کیا جائے، کیونکہ غم کا بڑھنا خود مصیبت ہے، جس سے راحت فوت ہونے کے علاوہ بعض اوقات جو اصل دولت ہے اجر وہ بھی ضائع ہو جاتی ہے۔ اور غم ہلکا ہونے کی وہی تدبیر ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے، یعنی جب انسان یہ سمجھے گا کہ ہر معاملے میں حق تعالیٰ مجھ کو نعم البدل عطا فرماتے ہیں تو غم ہلکا ہو جائے گا۔ پھر وہ نعم البدل بھی اس قدر ہے کہ اس کا اندازہ لگانا دشوار ہے کہ یہ تو دنیا کی ایک چیز ہے، اس سے بڑھ کے جو آخرت میں ملتی ہے اس کا حضرت فرماتے ہیں اندازہ لگانا دشوار ہے، اور مصائب پر صبر کرنا تو نہایت دشوار عمل ہے۔ اس پر تو وہ غیر منتہی ملے تو کیا عجب ہے، جس پر آیت ہے
انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ میں ان کو بغیر حساب کی، جس کے حساب کتاب یا احاطہ کرنا عام لوگ کے بس کے نہیں ہے، بغیر حساب کی دے تو مستقل رہنے والوں کا صلہ بے شمار ملے گا۔ اس کا ترجمہ حضرت نے کیا ہے کہ میں متنبی بھی فرمایا، اس میں متنبی بھی فرمایا وہاں تو خفیف عمل پر بھی بے اندازہ اجر مل جاتا ہے۔ چنانچہ حدیث ترمذی میں ہے کہ ایک بار اللہ اکبر کہنے سے آسمان و زمین کے درمیان فضا بھر جاتی ہے، اور سبحان اللہ کہنے سے آدھی میزان عمل اور الحمدللہ سے پورا میزان عمل بھر جاتے ہیں۔ ترازو جو آخرت کا ہے وہ بھر جاتا ہے۔ یہ اس لیے فرمائے کہ شاید کسی کو اللہ اکبر کا ثواب سن کر یہ احتمال ہو کہ نہ معلوم میزان عمل بھی کسی چیز سے بھری ہوگی۔ وہ جو آخرت کے ترازو ہے، وہ وزن کرنے کا جو اللہ پاک نے نظام بنایا ہے اس کے بھرنے کے، کیونکہ ممکن ہے کہ وہ آسمان و زمین کی فضا سے بھی زیادہ ہو، تو ایک عمل سے اگر فضا بھی بھر جاتے ہیں تو ممکن ہے وہ آسمان و زمین بھرنے کے لیے کافی نہ ہو، اور ہم کو سابقہ پڑے گا میزان ہی سے۔ خصوص طالب علموں کے لیے ایسے احتمالات بہت ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک تو کٹورا بھی ہاؤس کے برابر ہو سکتا ہے۔ یہ جو فلسفہ اور اس قسم کی جو بحثیں ہوتی ہیں وہ ان پڑھاتے ہیں، تو اس کے اوپر حضرت فرما رہے ہیں۔ جیسے ایک حکایت ہے کہ ایک بادشاہ وزیر میں گفتگو ہو رہی تھی۔ بادشاہ کہتا تھا کہ طلبہ عربی بہت عاقل ہوتے ہیں، وزیر کہتا تھا کہ ان سے بڑھ کر بیوقوف کوئی نہیں۔ اتفاق سے ایک طالب علم جوتیاں چرخاتے خستہ حال سامنے سے گزرا۔ بادشاہ نے اس کو بلایا اور وزیر سے کہا کہ ابھی فیصلہ ہو جاتا ہے۔ دیکھو یہ طالب علم اتفاق سے میرے سامنے آ گیا، میں نے اس کو انتخاب کر کے نہیں بلایا۔ اب میں اس کی عقل کا امتحان کر کے تم کو دکھلاتا ہوں کہ عربی طلباء کیسے عاقل ہوتے ہیں۔ طالب علم کو بادشاہ نے عزت سے بٹھلایا، اور سامنے ایک حوض تھا، اس کی طرف اشارہ کر کے اور وزیر سے سوال کیا کہ بتلاؤ اس میں کتنے کٹورے پانی آ سکتے ہیں۔ ناپنے کا اس کو کہا کہ یہ کتنے ہیں۔ وزیر نے کہا کہ کہاں بدو شمار کی اس کا جواب نہیں دیا جا سکتا۔ حوض کو خالی کیا جائے اور کٹورے بھر بھر کر پانی اس میں ڈالا جائے تو اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس میں کتنے کٹورے پانی آ سکتے ہیں۔ بادشاہ نے اس کے بعد طالب علم سے دریافت کیا کہ مولانا آپ بتلائیے کہ اس میں کتنے کٹورے پانی آ سکتے ہیں۔ طالب علم نے کہا کہ یہ سوال محمل ہے، پیچیدہ ہے۔ پہلے کٹورا تو متعین ہونا چاہیے کہ کٹورا کس سائز کا ہے یا کتنا بڑا ہے۔ اگر کٹورا حوض کے برابر ہے تو ایک کٹورا پانی آ سکتے، اگر اس سے آدھا ہے تو 2 کٹورے، اگر تہائی ہے تو 3، اگر 100 حصہ ہے تو یونٹ کو، جس طرح کہ ہمارے انجینئرنگ میں کہتے ہیں کہ یونٹس، پیمائش کے جو یونٹس ہوتے ہیں، اس یونٹ کا تعین ہو جائے تو پھر تو آسان ہوتا ہے۔ کیوبک میٹر ہمارے ہاں ہوتا ہے اس قسم کی چیزوں کے لیے۔ باہر کے اگر اس سے آدھا ہے تو 2 کٹورے، اگر تہائی ہے تو 3، اگر 100 حصہ ہے تو 1,00,000 کٹورے۔ غرض جو نسبت مساحت میں حوض کے کٹورے کی ہوگی اسی نسبت سے اس میں کٹورے آ سکیں گے۔ اس لیے اول کٹورا متعین کرنا چاہیے، اس کے بعد سوال کرنا چاہیے۔
حضرت کی ان باتوں کو جاری رکھیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.